بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ زیلنسکی تیسری عالمی جنگ کروانے پر تل گیا، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ ناظرین، پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک درخواست ہے کہ اس چینل پر بعض معلوماتی اور تازہ ترین بین الاقوامی حالات کے بارے میں بڑی محنت اور مطالعے کے بعد ہی پروگرام پیش کیے جاتے ہیں، اور ان پروگراموں پر خاصا وقت خرچ کرنا پڑتا ہے، اور محنت کرنے والا کم از کم آپ سے یہ درخواست تو کر سکتا ہے کہ پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں۔ یہ جو آج کا پروگرام ہے، اس میں ایک نہایت ہی خطرناک اور دھماکہ خیز موضوع پر بات کرنی ہے۔ موضوع ہے ایک ایسا ممکنہ فالس فلیگ آپریشن جس پر دنیا کی اب نظریں جمی ہوئی ہیں، اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر براہ راست نیٹو اور روس کے درمیان ایک تباہ کن جنگ بھڑک سکتی ہے۔ روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان محترمہ ماریا ساخارووا نے ہنگری کے میڈیا رپورٹس کو دنیا کے سامنے لا کر ایک تہلکہ مچا دیا ہے۔ ان رپورٹس کے مطابق یوکرائن مبینہ طور پر ایک ایسا منصوبہ بنا رہا ہے جس میں وہ روس سے قبضے میں لیے گئے ڈرونز کا استعمال کرتے ہوئے نیٹو کے جو لاجسٹک مراکز پولینڈ اور رومانیہ میں ہیں ان کو نشانہ بنا سکتا ہے، اور پھر الزام، جی ہاں، یہ جو الزام ہوگا سیدھا پھر روس پر تھوپ دیا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی یہ صرف افواہیں ہیں یا اس کے پیچھے کوئی حقیقت بھی چھپی ہے؟ ابھی تک اس منصوبے کے شواہد جو واضح ہوتے ہیں وہ سامنے تو نہیں آ سکے، لیکن سوشل میڈیا پر اور پھر روسی وزارت خارجہ کی طرف سے یہ جو ہے خطرے کی گھنٹی بجائی گئی ہے۔ تاہم ناظرین، ادھر یہ واضح کر دیا جائے کہ تاریخ گواہ ہے کہ ایسے پروپیگنڈا آپریشنز اکثر بڑے جنگی بھڑکاؤ کا سبب بنتے رہے ہیں اور بن بھی سکتے ہیں۔ آپ صرف یہ یاد کیجئے کہ دوسری عالمی جنگ کا آغاز کیسے ہوا، جب 31 اگست 1939 کو گلائیویٹس کا واقعہ ہوا تھا، جس میں نازی جرمنی نے اسی قسم کا ایک فالس فلیگ آپریشن کیا، اور پھر اس فالس فلیگ آپریشن کو جواز بنانے کے بعد پولینڈ پر چڑھ دوڑا تھا۔ اور اگر آج ایسا ہی ایک نیا گلائیویٹس واقعہ ڈرونز کے ذریعے زیلنسکی نے رچا دیا تو یہ نیٹو اور روس کے بیچ براہ راست جنگ کا شعلہ بھڑکا سکتا ہے۔ اب ذرا حالات حاضرہ پر غور کیجئے۔ چند دن پہلے ہی صدر ٹرمپ نے اندیا دیا ہے کہ اگر روسی طیارے نیٹو کی فضائی حدود میں داخل ہوئے تو نیٹو انہیں مار گرائے۔ البتہ امریکی حمایت بعد کے حالات پر منحصر ہوگی، یہ انہوں نے کہا۔ اب ان کے اس مبہم سے بیان نے نیٹو کے مشرقی یورپ میں موجود سب سے زیادہ روس مخالف ممالک کو ایک قسم کا گرین سگنل بھی دے دیا ہے، اور ساتھ ہی ایک خطرناک قسم کی کنفیوژن بھی پھیلا دی ہے۔ دیکھیے، اگر یہ ممالک ٹرمپ کے ممکنہ یو ٹرن سے ڈر جائیں اور پیچھے ہٹنے لگیں تو پھر یوکرائن انہیں روس پر حملے کے لیے ایک اور طرح سے مجبور کر سکتا ہے، اور وہ کیسے؟ اس طرح کے فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے، جس کی تفصیل ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے، یعنی ایسا حملہ کروا کر جس کا الزام روس پر لگا دیا جائے تاکہ نیٹو کو جوابی کارروائی کا بہانہ مل جائے۔ اور اگر ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوگا۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی روس کی انٹیلیجنس نے خبردار کیا تھا کہ یوکرائن اور برطانیہ مل کر بالٹک سمندر میں جھوٹے حملوں کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ مثلاً یوکرائن کے پاس موجود پرانے سوویت دور کے تارپیڈوز اور بارودی سرنگیں امریکی بحری جہازوں کے قریب دھماکے سے اڑا دی جائیں، اور پھر الزام روس پر لگا دیا جائے، اور پھر ٹرمپ کے کانوں میں مؤثر سرگوشیاں کر کے امریکہ کو بھی اس جنگ میں گھسیٹ لیا جائے۔ ناظرین، جو اس وقت زمینی صورتحال ہے اس کے مطابق روس آہستہ آہستہ یوکرائن میں مزید علاقے اپنے کنٹرول میں لے رہا ہے۔ گو اسے ابھی تک کوئی بڑی فتح تو نہیں ہوئی، لیکن فوجی توازن واضح طور پر روس کے حق میں ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جو یوکرائن کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔
اور اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو آخرکار روس تمام متنازع علاقے اپنے کنٹرول میں لے آئے گا اور جنگ اپنی ہی شرائط پر ختم کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یوکرائن کے پاس اب واحد آپشن یہی بچتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح نیٹو کو براہ راست اس جنگ میں گھسیٹ لیا جائے، اور اس کے لیے فالس فلیگ آپریشن یعنی پولینڈ یا رومانیہ میں ڈرون حملے اور الزام روس کے سر پر تھوپ دیا جائے۔ یہ ایک ایسا شارٹ کٹ ہے جو یوکرائن کے لیے ایک زبردست قسم کا گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا یوکرائن کر دیتا ہے تو کیا جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ زیلنسکی کے ہاتھوں کا کھلونا بن جائیں گے؟ اور کیا زیلنسکی امریکہ کو ایک ایسی جنگ میں دھکیل دے گا جس کا نتیجہ عالمی تباہی ہو سکتا ہے؟ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان زاخارووا کے مطابق روس نے یہ پلان وقت سے پہلے بے نقاب کر کے یوکرائن کو روکنے کی کوشش کر دی ہے، یعنی یہ جو انہوں نے اطلاعیں دے دی ہیں ساری دنیا کو، یہ ایک قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ روس کی کوشش ہے کہ یوکرائن کے پلان کو بر وقت بے نقاب کر دیا گیا ہے۔ لیکن اگر ایسا حملہ پھر بھی ہوتا ہے تو دنیا ایک ایسی خطرناک کیفیت میں داخل ہو سکتی ہے جہاں نیٹو اور روس آمنے سامنے ہوں گے، اور اس کے نتیجہ میں تاریخ کی شاید سب سے خوفناک جنگ شروع ہو جائے گی۔ لہذا ناظرین، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ محض افواہیں نہیں ہیں بلکہ ایک ایسا الارم ہے جو ہمیں آنے والے خطرے سے خبردار کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یوکرائن واقعی یہ قدم اٹھائے گا یا یہ صرف پروپیگنڈا ہے؟ اس کا فیصلہ تو بہرحال وقت کرے گا۔ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل فیصلہ تو بہرحال وقت نے کرنا ہے کہ کیا صورتحال سامنے آتی ہے۔ مگر ہم جو اس دنیا میں رہنے والے ہیں، ہمیں تیار رہنا ہوگا کہ یہ کھیل کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے جو حالات بن رہے ہیں ان کو اپنے ناظرین تک پہنچا دیا جائے۔ ناظرین، آخر میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ موضوع واقعی اہم ہے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جان سکیں کہ دنیا تباہی کے کس دہانے پر آ کر کھڑی ہو چکی ہے، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے بھی ضرور دیجئے گا۔